اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے اتنا لگزری گھر کو قبرستان، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی اشراق چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا۔ نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا، ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، انہیں وقت دیجیے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو جلا دیا، فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا، فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے، اسکیمز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا۔ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ یاد رکھیے، کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارا